اچھا، معاشرے میں رائج جو خیانت کی صورتیں ہیں، مفتی صاحب میں جاننا چاہوں گا، مفتی زیغم علی گردیزی صاحب، اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. بہت شکریہ رئیس بھائی. جس طرح اس سے پہلے کلام ہوا کہ امانت اور خیانت کا جو مفہوم ہے، جس طرح ہمارے یہاں اس کو محدود کر دیا گیا ودیت کی جانے والی چیزوں میں، اس کا مفہوم ہماری جملہ عبادات میں اور ہمارے معاملات میں یہ پھیلا ہوا ہے، اور ہر معاملے میں ہمیں امانت داری کا تصور دیا جاتا ہے اور خیانت کرنے سے ممانعت فرما دی ہے. ہمارے معاشرے میں صرف اسی تک محدود کر دیا کہ باقی سارے معاملات میں ہم اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں. سب سے پہلی چیز جو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہمیں سب سے بڑی امانت عطا فرمائی وہ ہمارا اپنا وجود ہے، اور اس وجود پر اللہ رب العالمین نے امانت کے طور پر ہم پر لازم فرمایا کہ اس میں کسی قسم کی خیانت نہ کی جائے. یعنی کوئی بھی ایسا عمل نہ کیا جائے کہ جو اس وجود کو، اس امانت کو نقصان پہنچانے والا ہے، چاہے وہ کھانے پینے سے متعلق ہو، یا جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں کہ فیشن کے نام پہ یا مختلف اس طرح طور طریقوں سے اس جسم پر مشق کی جاتی ہے، مختلف طریقے آزمائے جاتے ہیں. کھانے پینے میں اگر ہم دیکھیں تو مختلف طرح کے نشے کیے جاتے ہیں جو مہلک ہیں، جان لیوا ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ انسانی زندگی کو ختم کرنے والے ہوتے ہیں. بالکل. تو یہ ساری چیزیں وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو یہ ایک امانت عطا فرمائی گئی ہے، اس میں خیانت کے زمرے میں آتا ہے کہ ہم اس کی حفاظت نہیں کر پا رہے اور امانت داری کا خیال نہیں ہے. پھر اسی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں جو چیز ایک بڑی پائی جاتی ہے کہ کوئی کسی منصب پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی حکومت میں ہے، کسی بڑے عہدے پہ ہے، یا کسی بڑے ادارے کا وہ سربراہ ہے. اب اس کے پاس اس کا عہدہ ایک امانت ہے، اس کا منصب امانت ہے، اور اب اس کے ہاتھ میں جتنی بھی تقرریاں ہیں، جتنے بھی افراد کو نامزد کرتا ہے، منتخب کرتا ہے، کسی کام کی وہ ڈیوٹی لگاتا ہے، تو یہ اس کے پاس اس کے منصب کی جو ایک اللہ رب العالمین نے اس کو ایک ذمہ داری عطا فرمائی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ جتنے بھی افراد کو نامزد کیا جائے، منتخب کیا جائے، یا کسی بھی عہدے کے لیے اس کی تقرری کی جائے، چاہے وہ ایک عام شخص ہو، اس سے لے کر ایک ریاست کے بڑے سے بڑے فرد تک، اگر اس کی نامزدگی میں کسی قسم کی رعایت کی گئی، جس طرح ہمارے ہاں زبان کی وجہ سے، علاقے کی وجہ سے، قوم کی وجہ سے تقرریاں کی جاتی ہیں، یا پھر رشوت لے کر، جس طرح عام کلچر ہے کہ اگر آپ کا کوئی جان پہچان والا ہے تو آپ کے کام سارے ہو جائیں گے، اور صرف جان پہچان ہی کی وجہ سے وہ تقرریاں کی جاتی ہیں. تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے امانت ہے، عہدہ، منصب، ذمہ داری یہ امانت ہے. اگر اس عہدے پر رہتے ہوئے امانت داری کے تقاضوں کو پورا نہ کیا اور نااہل لوگوں کو ان مناصب پر فائز کیا، تو یہ نہ صرف اخروی نقصان کا باعث ہے، بلکہ دنیا میں بھی ہم دیکھیں تو اس کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جاتی ہے کہ جب مناصب پر نااہل لوگ فائز ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنی منمانیاں کرتے ہیں، چونکہ وہ منصب کی اہلیت نہیں ہوتی. تو یہ بھی ایک امانت داری میں خیانت کرنا ہے کہ اگر ہمیں کسی کی تقرری کا کوئی اختیار دیا جائے تو ہم اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، پسند ناپسند کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. پھر اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے میں جو چیز بڑی کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے، آپ کسی کو ذمہ داری دیں، یا آپ کسی کمپنی میں کسی کو ملازم رکھتے ہیں، یا مزدور آپ کسی کو رکھتے ہیں، اب اس مزدور کے پاس جو ایگریمنٹ ہے، معاہدہ ہوا ہے کہ فلاں وقت میں اس نے کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، اور اتنے وقت میں اس کو کام کی تکمیل کرنی ہے. اب اس میں اگر کسی بھی قسم کی کوتاہی کرے گا، اگر وہ وقت میں کوتاہی کرے گا، کام اور ذمہ داری میں کوتاہی کرے گا، اور یا محنت میں کوتاہی کرے گا، جیسا اس نے کام کرنا تھا ویسا نہیں کیا، جتنا اس نے وقت دینا تھا اس نے وقت اتنا نہیں دیا، تو پھر اس کی وجہ سے بھی جو امانت داری کا ایک جو لازم تاکید فرمائی گئی کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، تو اللہ رب العالمین کے ان تمام احکامات کی خلاف ورزی ہوگی. اور اللہ کی بارگاہ میں ہم ذرا تصور کریں کہ اگر 8 بجے سے لے کے یا 9 بجے سے لے کے 5 بجے تک ہمارا ڈیوٹی ٹائم ہے، اور اگر اس میں ہم نے وقت میں کوتاہی کی، مثال کے طور پر 9 بجے وقت شروع ہو رہا ہے تو ہم 9:30 بجے آ رہے ہیں، کھانے سے 15-20 منٹ پہلے ہم چلے جاتے ہیں، کھانے کے بعد بھی جو بریک ٹائم دیا ہوا ہے اس سے ہٹ کر اگر ہم اضافی ٹائم لیتے ہیں، یا چھٹی کے ٹائم سے پہلے ہم چلے جاتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں تو اس امانت میں جو ہماری ذمہ داری تھی اس میں خیانت کے زمرے میں آتا ہے. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو اس کا ایک بڑا سخت پہلو ہے کہ اس وقت میں جو ہم نے کام نہیں کیا اس کی اجرت ہمارے لیے جائز نہیں ہوگی. یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی ٹیچر ہے اور اس کا ڈیوٹی ٹائم 9 بجے سے لے کے یا 8 بجے سے لے کے 1 بجے تک ہے، اب وہ اپنی مرضی سے آتا جاتا ہے اور اپنی مرضی سے پڑھاتا ہے، تو یہ صرف ایک شخص کا حق نہیں ہے کہ اس سے معافی مانگے کہ تو ہمیں معاف کر دیا جائے گا. یہ پورے جتنے بھی لوگوں کے جو منافع ہیں اور جو ذمہ داریاں ہیں، جو ان کی منفعت کی چیز ہے وہ ہم سے وابستہ ہے، ان سارے افراد کے ہم مجرم ہوں گے. تو اس لیے امانت کا مفہوم بڑا وسیع ہے، ہر معاملے میں پھیلا ہوا ہے. ہم اپنی زندگی سے جڑے ہوئے معاملات کا جائزہ لیں اور کوشش کریں کہ جس قدر ممکن ہو سکے امانت داری کا خیال کیا جائے.